اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نعمت العظمیٰ والمنحۃ الکبریٰ الداعی الی طریقۃ المثلیٰ والہادی الی خلیفۃ الحسنیٰ الذی خلق فسویٰ والذی قدر فہدیٰ والذی اخرج المرعیٰ فجعلہ غثاء احویٰ وبعث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علی منصب المصطفیٰ والمرتضیٰ والمجتبیٰ نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد والحمدللہ الذی شرفنا بولاء الحسین وَأَجْلَى عُيُونَنَا بِالْبُقَاءِ فِي أَعْزَاءِ الْحُسَيْنِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ وَآبَاءِ الْحُسَيْنِ وَأَجْدَاءِ الْحُسَيْنِ وَأَبْنَاءِ الْحُسَيْنِ وَأَتْبَاعِ الْحُسَيْنِ وَأَنصَارِ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِ الْحُسَيْنِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَاءِ الْحُسَيْنِ وبعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید و اصدق القائلین و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وفدیناہ بذبح عظیم صلوات بر محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حضرات گرامی، سامعین محترم، عزاداران مظلوم کربلا، INN نیوز کی طرف سے میں آپ کا میزبان سخن گزار ہوں۔ جو موضوع چلا آ رہا ہے وہ ہے داستان کربلا، اجڑے ہوئوں کی داستان۔ خود اجڑ گئے لیکن اسلام کو آباد کر گئے، لٹے ہوئوں کی داستان، خود لٹ گئے اسلام کو بچا گئے۔ محافظوں کی داستان، جنہوں نے نیزہ قرآن پہ بلند ہو کے قرآن کی تلاوت کر کے کائنات کو بتا دیا، جو یاد قرآن کو کرے وہ حافظ ہوتا ہے، جو نیزے پہ تلاوت کرے وہ محافظ ہوتا ہے۔ یہ داستان کربلا اللہ نے سارے نبیوں کو بتائی کہ کس وجہ سے اسلام زندہ رہے گا۔ آج حضرت نوح علیہ السلام کی بات کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں، وہ صاحب کلمہ ہیں، وہ صاحب کتاب ہیں کہ جن پہ اللہ نے قرآن میں سلام بھیجا۔ سلام علی نوح فی العالمین، میرا سلام ہو نوح پر عالمین میں۔ کتنی بڑی ہستی ہے نوح، لیکن یاد رکھیے گا حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام نوح نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام جو کتابوں میں لکھا ہے وہ عبد الغفار ہے، عبد الغفار۔ نوح صفت ہے۔ نوح کا مطلب کیا ہے؟ نوح کا مطلب ہے نوحہ کرنے والا۔ اللہ نے سلام کیا حضرت نوح پر۔ کس نبی پر سلام کیا؟ جو نوحہ کرنے والا ہو۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ نوحہ خوشی کے موقع پہ کیا جاتا ہے؟ نوحہ ہمیشہ غم کے موقع پہ کیا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی ایسا غم سنا
جس کی وجہ سے وہ نوحہ کرتے رہے، اللہ نے ان پہ سلام بھیج دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام ساری زندگی اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ زندگی گزارنا مشکل ہو گئی، لوگ مخالفت کرنے لگے، توحید کے مخالف ہو گئے۔ کوئی حضرت نوح علیہ السلام کو پتھر مارتا تھا، سجدہ کر کے کہتے پروردگار عالم تیرا شکر ہے، تیری توحید بچا رہا۔ تبلیغ کرتے رہے۔ ایک دفعہ بازار سے گزر رہے تھے، ایک بچے نے حضرت نوح علیہ السلام کو پتھر مارا۔ ادھر سے ایک بزرگ گزر رہا تھا، بزرگ نہیں، اس کو میں شریر کہوں گا، اس نے بچے سے کہا اس کو نہ مارو، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ جب اس نے نبی کے دماغ پہ حملہ کیا، میں بہت نکتے کی بات کر رہا ہوں جی، جب اس بوڑھے نے، شریر نے ایک نبی کے دماغ پہ حملہ کیا، اولو العزم کے دماغ پہ حملہ کیا، تو توحید سے برداشت نہ ہو سکا، فوراً اس پہ عذاب آیا اور اس کو فی النار کر دیا۔ دنیا پہ قانون بن گیا، جو بھی نبی کے دماغ پہ حملہ کرے اللہ اسے معاف نہیں کرتا۔ حضرت نوح تبلیغ کرتے رہے، اللہ کی توحید پہنچاتے رہے۔ گھر والی جو ان کی بیوی تھی، ان کی زوجہ تھی، وہ بھی دشمن ہو گئی، بیٹا بھی دشمن۔ اللہ کی طرف دیکھا، خالق کی طرف سے آواز آئی کہ اے نوح پریشان نہ ہو، کشتی تیار کر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کرنی شروع کی۔ کشتی تیار کر رہے تھے حضرت نوح علیہ السلام۔ لکڑی، درخت کتنی دیر بڑا ہوتا رہا، اس کو چیرا، اس کو کاٹا، اس کو ترتیب دیا، پھٹے لگائے، اس کے کنارے بنائے۔ جب سب کچھ بنا لیا، کشتی تیار ہونے کے قریب آ گئی، تو جبریل امین 5 کیل لے کے آئے۔ کیلوں سے نور جاری تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ نور کہاں سے آ گیا، یہ کیل کون سے ہیں؟ حضرت جبریل فرماتے ہیں یہ جب لگائیں گے پھر آپ کو پتہ چل جائے گا یہ نور کون سا ہے۔ کیل لگاتے رہے، پہلا کیل، دوسرا، نور کی کرنیں جاری ہوتی رہیں، لیکن جب 5واں کیل لگانے لگے اس سے خون نکلنے لگا۔ حضرت نوح پریشان ہوئے، پروردگار عالم یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیل ہے اور یہ لکڑی ہے، خون کہاں سے آ گیا؟ تھوڑی دیر کے بعد جبریل امین نازل ہوئے، انہوں نے کہا اے عبدالغفار، یہ 5 تن پاک کے نام کے کیل ہیں جن کی وجہ سے تیری کشتی کو نجات ملے گی، اور یہ جو کیل جس سے خون نکلا ہے یہ اس کے نام کا کیل ہے جو کربلا کا غریب حسین ہے، جو کربلا میں 3 دن کا پیاسا ذبح ہو جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں اچھا کربلا میں؟ فرمایا ہاں، کربلا میں حسین شہید ہوگا۔ جنگل، حضرت نوح رونے لگے، کربلا کے جنگل میں حسین چلے جائیں گے؟ فرمایا تنہا نہیں جائیں گے، اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کے جائیں گے۔ جبریل نے ساری داستان کربلا سنائی۔ حضرت نوح نے اس دن سے نوحہ پڑھنا شروع کر دیا۔ حسین علیہ السلام کی شہادت پہ حضرت نوح نے نوحہ پڑھنا شروع کیا۔ اللہ نے فرمایا اے نوح، میں تجھ پہ سلام بھیجتا ہوں کہ تو میرے حسین کا نوحہ پڑھنے والا ہے۔ کربلا معمولی چیز نہیں، صبر مشہور ہے،
حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ حضرت ایوب علیہ السلام عمرہ میں شمار ہوتے تھے، ان کو اللہ نے ہر طرح کی نعمت دے رکھی تھی، بیٹے، دولت، خوبصورت گھر، حویلیاں، اونٹ، سارے سلسلے خالق نے عطا کیے تھے۔ لیکن ایک دفعہ گھر میں بیٹھے تھے، کسی نے آ کے کہا آپ کے سارے اونٹ مر گئے۔ فرمایا اس مالک کی مرضی ہے۔ دوسرے دن بندے آئے، وہ بندے رو رہے تھے، پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے آپ کے بیٹے چھت کے نیچے بیٹھے تھے، چھت گر گئی، سارے کے سارے دنیا سے چلے گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام سجدے میں گر گئے، پروردگار عالم تیری امانت تھی، تو لے گیا۔ وقت گزرتا گیا، بیمار ہوئے، جسم میں کیڑے مکوڑوں نے جگہ بنا لی، زخم ہو گئے، لوگ پریشان ہوئے۔ لوگوں نے کہا ایوب محلے سے چلا جا۔ پتہ نہیں کس طرح حضرت ایوب نے اپنا گھر چھوڑا، گھر چھوڑ کے جنگل میں چلے گئے۔ بیوی ان کی ساتھ تھی، وہ بیچاری جا کے کوئی محنت مزدوری کرتی اور کچھ کھانے کے لیے لے کے آتی۔ ایک دن ایسا آیا کہ کوئی جا رہا تھا راستے میں، بی بی نے کہا کہ میں تمہارا کوئی خدمت ہے تو وہ کر دیتی ہوں، اس کا افزانہ مجھے دینا۔ اس نے دیکھ کے کہا کہ ہم نے سنا ہے آل یوسف کے بال بہت خوبصورت ہیں، اپنے سر سے پردہ ہٹاؤ۔ بی بی فوراً واپس آئی، آ کے حضرت ایوب سے کہا آج تو حد ہو گئی، سارا قصہ بیان کیا۔ حضرت ایوب مالک کی طرف دیکھا، ہاتھ جوڑ کے کہا پروردگار عالم بس، اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ خالق کی آواز ہے ایوب ذرا انتظار کر، میں تجھے بتاتا ہوں کہ صابر کون ہے۔ اتنی دیر میں جبریل آیا، جبریل نے آ کے حضرت ایوب کو اس کا صبر دکھایا جس کے سامنے عباس جیسا بھائی اتر گیا، اس کا صبر دکھایا جو جوان بیٹے کے لاشے پہ آیا۔ کون جوان بیٹا؟ جس کا نام علی الاکبر تھا، جس کی شکل بالکل ایسے تھی جیسے سرکار دو عالم کی شکل تھی، خوبصورتی میں کمال، 18 سال کا جوان۔ حسین فرماتے تھے نانا تیرے جانے کے بعد اکبر کو دیکھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے میرا نانا میرے پاس ہے۔ کوئی بھی اکبر کو دیکھتا تو کہتا کہ کائنات کے رسول کی شبیہ جا رہی ہے۔ یہ دو شبیہیں بہت مشہور تھیں، حضرت عباس، حضرت علی کی شبیہ، اور شہزادہ علی اکبر کائنات کے نبی کی شبیہ۔ اور حسین علیہ السلام شہزادہ علی اکبر کو آدھی رات کو اٹھ کے بوسے دیا کرتے تھے، اتنا پیار کیا کرتے تھے۔ کیا کہنے اس داستان کے جس کی وجہ سے اسلام زندہ ہوا۔ حسین علیہ السلام کا جوان بیٹا پاس آیا، آ کے عرض کی بابا ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اکبر پوچھ۔ بابا مجھے یہ بتائیں کہ مالی جب کوئی باغ لگاتا ہے تو کیا سارا باغ پھل دیتا ہے؟ امام نے فرمایا کچھ پودے ایسے بھی ہیں جو پھل نہیں دیتے، اس سے پہلے ختم ہو جاتے۔ تو بابا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں پھر مجھے موت کی اجازت دے۔ حسین دیکھ کے کہتے ہیں اکبر مجھے دیکھ، میں تیرا ضعیف بابا،
अकबर तेरी शक्ल मेरे नाना रसूल से मिलती है, अकबर मैं तुझे कैसे भेजूं। फिर एक वक्त आया जब अली अकबर को मैदान में भेज दिया। ये शहादत अली अकबर इंशाअल्लाह अगली नशिस्तों में मैं पढ़ूंगा मुकम्मल। लेकिन आज एक जुमला पढ़ना चाहता हूं इस्लाम की जिंदगी का। हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शहजादा अली अकबर को मैदान की तरफ भेजा। शहजादा अली अकबर मैदान में गए, नकाब चेहरे पे था, लड़ते रहे, दुश्मनों की सफ़ें पलटी। एक लम्हे के लिए चेहरे से नकाब हटा, जिसने भी देखा उसने कहा हाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये रसूलुल्लाह दोबारा आ गए। इतनी शक्ल मिलती थी हजरत अली अकबर की। हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अली अकबर को भी कुर्बान कर दिया। सुगरा मदीना में देखती रह गई, सुगरा मदीने में रोती रह गई। पता है कितना प्यार था जनाब सुगरा को अली अकबर से। जनाब सुगरा जब यह काफिला चलने लगा था 28 रजब को, तो जनाब सुगरा से सहेलियों ने कहा कि हमने सुना है कि आपने नहीं जाना। तो उस वक्त बीबी ने कहा यह नहीं हो सकता कि मैं ना जाऊं, मेरे बाबा की मजबूरी है। सहेलियों ने कहा क्या मजबूरी है। बीबी कहने लगी इसलिए कि मेरा बाबा अकबर के बगैर नहीं रहता और अकबर मेरे बगैर नहीं रहता। अजरुकुम अल्लाह, बतूल आपकी तमाम हाजात पूरी फरमाए। ये जो सिलसिला चल रहा है INN का मालिक इनको तरक्की अता फरमाए। जब ये कहा कि अली अकबर मेरे बगैर नहीं रहता, उस वक्त आस टूट गई सुगरा की। दुआ किया करो कि किसी बच्ची की, किसी बेटी की आस ना टूटे। आस उस वक्त टूटी जब हुसैन ने कहा था अब्बास सुगरा को सवार न कराना, सुगरा की शक्ल मेरी माँ ज़हरा की है, सुगरा यहीं रहेगी। जनाब सुगरा एक एक के आगे हाथ जोड़ती रही। यह बहुत गुर्बत का आलिम था, बहुत गुर्बत का मौका था। कभी आप अपने घर में आजमाएं, सारे घर वाले इकट्ठे हों और एक छोटी सी बच्ची को घर में बिठाएं, उसे कहें कि बेटा आपने तन्हा घर रहना है, हम सारे जा रहे हैं। फिर देखिएगा कभी बड़े भाई के पास जाएगी, हाथ जोड़ के कहेगी इनको कहा मुझे साथ ले जाओ। कभी चचा के पास जाएगी, चचा मेरे बाबा को कह दे मुझे साथ लेके जाए। कभी फुफ्फियों के पास जाएगी, फुफ्फी अम्मा मेरी अम्मा से कहो मुझे साथ लेके जाए। यही हाल सुगरा का था, छोटे से हाथ पे घरों की चाबियां। सुगरा पहले बीमार थी, बाबा के गले में बाहें डाल के कहती है बाबा आपने चले जाना है, सुगरा मर जाएगी, बाबा मेरी एक हसरत है वो पूरी कर दो। आवाज आई जी सुगरा वो हसरत बताओ। फरमाया अकबर से कहो जरा सवारी से उतरे। अकबर सवारी से उतरे, दौड़ते हुए अपने हिस्से की बहन जनाब सुगरा के पास गए। जनाब सुगरा ने गले में बाहू डाली, कहते हैं अकबर मेरे साथ था। अकबर का दामन पकड़ के जनाब सुगरा चली। मुझसे सवाल करो कि कहां लेके गई। वहां पहुंची जहां रसूल की कब्र थी, कब्र रसूल पे सलाम किया। रसूल की कब्र की तरफ देख के कहती आज तेरी शक्ल वाला मुझसे जुदा होके जा रहा है। और एक तरफ थोड़ी थोड़ी मिट्टी इकट्ठी करने की शुरू की, छोटे छोटे हाथों से मिट्टी इकट्ठी की। कहा अकबर यहां अपने कदम लगाओ। अकबर रो भी रहे थे, देख भी रहे थे। पूछा सुगरा ये क्या कर रही हो। कहा अकबर यहां पे कदमों पे निशान लगा। अकबर ने कदमों के निशान लगाए, बहन को सीने से लगाया। पूछा सुगरा ये क्या किया है। आवाज आई अकबर जब तक तू नहीं ना आएगा मैं 2 जगहों पे जिंदगी गुजारूंगी, या रसूल के रोजे पे
या तेरे कदमों के निशानों पे। ये कह के दोनों बहन भाई वापस आए। अभी वापस आए थे, सुगरा ने अकबर के गले में बाहें डाल दी। हुसैन आके कहते हैं सुगरा बाहें छोड़ दे, अकबर ने मेरे साथ जाना है। सुगरा ने बाहें नहीं निकाली। उसके बाद जनाब रुबाब आई, सुगरा ने बाहें नहीं निकाली। उसके बाद अब्बास आए, सुगरा ने बाजू नहीं निकाले। बस वक्त गुजरता गया। वो जो सज्जाद 40 साल खून रोता रहा, वो सज्जाद आगे बढ़ा। आखिरी फिक्रा पढ़ रहा हूँ। हजरत सैयद सज्जाद आगे बढ़े। उन्होंने सुगरा के कान में कोई बात की, फिर अली अकबर के कान में कोई बात की। सुगरा ने भी बाजू निकाल लिए, अकबर भी पीछे हट गया। रो के दोनों ने पूछा ये एक दूसरे के कान में कहा क्या है? सज्जाद रो के कहता है मैंने सुगरा से कहा है, सुगरा तुझे तो शायद अगर मर भी जाए कफन भी मिलेगा, दफन भी मिलेगा, लेकिन करबला के शहीदों का क्या हाल होगा? और मैंने अकबर से कहा अकबर तू तो छोटे जहाद में होगा जिसे जहाद असगर कहते हैं। सोच मेरा भी तो हौसला है जो फुफियों को लेके, बहनों को लेके, बेटियों को लेके करबला से कूफा, कूफा से शाम जाऊंगा। मेरा जिगर फट जाएगा और शाम के बाहर खड़े होके लोगों को बताऊंगा शाम वो शहर है जहां सज्जाद का जिगर फट गया। अला लानतुल्लाहि कौमिज़ ज़ालिमीन मिन यौम अदावतहिम इला यौमिद्दीन।